سامعین، اگر پوری دنیا پر حکومت کی بات کی جائے تو مسلمان حضرت عمر رضی اللہ کو گریٹ لیڈر سمجھتے ہیں، جبکہ غیر مسلم سکندر اعظم کو گریٹ لیڈر مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ اور سکندر اعظم میں گریٹ کون تھا؟ آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ڈیلی یورپ اردو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر فاروق، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورخین پر فرض ہے۔ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا۔ اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی۔ اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا۔ مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی تھی۔ اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تھا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیے گئے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی 7 پشتوں میں کوئی ایک بھی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے تھے۔ اسی طرح آپ بڑے ہوئے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے 10 برسوں میں بغیر کسی آرگنائزڈ آرمی کے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور، اس دور کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر فتح کی تھی بلکہ اس کا نظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے۔ بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتاحی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمرو بن العاص سے ان کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کسی بھی قسم کا کوئی سسٹم نہیں دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے
جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ مثلاً سن ہجری کا اجرا کیا گیا، جیل کا تصور دیا، موزنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا گیا، پولیس کا محکمہ بنایا گیا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا گیا، فوجی چھاونیاں بنوائی گئیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا گیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا ہوا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے تھے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سویا کرتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کر لیتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں سے ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرواتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے، ظلم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا دیا۔ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی، آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سہانے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں، اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا ہے کہ آج اس دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں ہیں۔ اب اگر الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو وہ پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت
اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ ادا کرتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں، ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھا، جن کے بارے میں مغربی ماہرین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ سامعین، اگر حکمرانی کی بات کی جائے تو دنیا کے تمام ممالک حضرت عمر کے بنائے ہوئے قوانین پر کسی نہ کسی طرح عمل پیرا ہیں، جبکہ سکندر اعظم کا نام صرف کتابوں تک محدود ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ڈیلی یورپ اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔